میں بھی منصور ہوں کہہ دو اختیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا پورے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستانی عوام سے کیمرے کی وساطت سے بات کر سکے۔ کل رات جو ہوا وہ تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ نہیں، پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ تھا۔ سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کی گنجائش ختم کی جا رہی ہے۔ کہ ہم جو ہے ان کو واگزار نہیں کر سکتے الیکشن پروسیس کے لیے۔ 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی سپریم کورٹ نے، وہ بھی 90 دن سے متجاوز تھی، لیکن پھر بھی ایک تاریخ دی گئی۔ آپ نے اس کو بکھیر کے اڑا کے پھینکا کہ نہ پیسے دیں گے، نہ ججز دیں گے، نہ جو ہے رینجر دیں گے، نہ پولیس دیں گے، نہ کچھ کریں گے۔ تو آپ نے تحقیق اڑائی اس کی عدلیہ کی، شرمناک ہے۔ آخری عدت کا کیس بھی 29 کو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ نے دیکھا جس طرح سے توشہ خانہ کا کیس میں، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا سائفر کے کیس کی، جس طرح القادر کے کیس میں آپ نے دیکھا، وہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گیا؟ کہتے ہوئے ان کو جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ان کو شرم آنی چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو۔ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ڈاکہ مارا ہے آپ نے، اور پھر آپ ایک جماعت کے جو ہے تاج پوشی کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ اوپر بھائی کو بٹھا دیا، نیچے بیٹی کو بٹھا دیا اور ان کو اقتدار دے دیا۔ یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے کوئی اقتدار کی اس انداز سے تک انہیں پہنچانے کی کوئی۔ تھینک یو کوثر صاحب. بفور آئی پاس اٹ آن ٹو علی محمد خان صاحب، یہ رات کو انہوں نے ہمارے جب نقب لگائی ہمارے سیکریٹریٹ کے اوپر، تو وہاں سے انہوں نے عامر مغل کو گرفتار کیا، جو کہ وہاں آیا ہوا تھا جب سب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ پولیس وردی ہو رہی ہے سیکریٹریٹ میں، تو لوگ وہاں پہنچے اور اس کو انہوں نے اریسٹ کر کے فوری طور کے اوپر ٹیررزم کی شکیں عائد کر دیں۔ اور جبکہ میرا جو انسٹنس ہے جو مجھے اٹیک کیا گیا، جس میں کہ ریکارڈڈ ہے، وہ جو لوگوں نے اٹیک کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے 2 دن سے، آپ کہاں تھے، آج آپ ملے ہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے اوپر یہ ٹیررزم کی شک لگانے سے مانے ہیں، نہیں لگا رہے۔ تو یہ ایک اوپن ڈپلیسٹی ہے۔ تو جہاں ہم عامر مغل صاحب کی بھی اریسٹ ہے، اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے۔ علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اختیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، خیبر پختونخوا ہاؤس میں آپ کو خوش آمدید۔ پورے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستانی عوام سے کیمرے کی وساطت سے بات کر سکے۔ کل رات جو ہوا وہ تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ نہیں، پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ تھا۔ سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کی گنجائش ختم کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ میسج دیا عمران خان صاحب نے کہ سیاست ایماندار لوگوں کا، سیاست مڈل کلاس لوگوں کا، سیاست پڑھے لکھے لوگوں کا اور پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا کام ہے۔ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پاکستان سے نوجوان ملک سے فراری تھا، وہ سمجھتے تھے کہ سیاست خدا نخواستہ بہت مالدار لوگوں کا، بڑے بڑے لینڈ لارڈز کا، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا کام ہے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو مراد سعید دیا، ایک مڈل کلاس نوجوان۔ عمران خان نے آپ کو شہریار خان آفریدی دیا۔ عمران خان نے آپ کو بیرسٹر عمیر نیازی دیا۔ عمران خان صاحب نے آپ کو پشاور سے مردان سے عاطف خان دیا۔ عمران خان صاحب نے آپ کو کراچی سے خرم شیر زمان دیا۔ عمران خان صاحب نے آپ کو بلوچستان سے قاسم خان سوری اور کر دیے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو اس ملک میں
اس ماحول میں جہاں بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی، ڈیرہ غازی خان جیسے بیکورڈ علاقے سے جہاں سرداروں کا راج ہے، وہاں سے اس قوم کی بچی کو MNA بنوایا، ریزرو سیٹ پہ نہیں، الیکشن لڑوا کے ایک بار نہیں 2 بار عمران خان کے نام پہ جیتی ہیں۔ وہاں سے ہماری بہت ہی محترم زرتاج گل صاحبہ، جن کے ساتھ اس دن اسمبلی میں جو ابیوز ہوا آپ سب نے دیکھا، اور پشاور جہاں سے کبھی کوئی خیبر پختونخوا سے کوئی خاتون الیکٹ ہو کے نہیں آئی، وہاں سے شاندانہ گلزار صاحبہ کو ٹکٹ دیا اور وہ وہاں سے جیت کے آئی، ایک ٹپکل ٹریڈیشنل پشتون معاشرے سے نکل کے الیکشن جیت کے آئیں۔ اس جماعت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، تو جب آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں، پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں، جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نان سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے، جو ماضی میں ملتا رہا۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی، اور وہ یہی بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے، جس کے بہت بڑے پرستار فردوس شمیم نقوی صاحب میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں، جب بھی یہ جناح کیپ پہنتے ہیں ہمیں قائد کی یاد دلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستو، کل رات جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف کا نظریہ ایک بلڈنگ میں ہے؟ کیا یہ بلڈنگ اس میں نظریہ بکتا ہے؟ بلڈنگ تو سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، باقی تو نظریہ سینے میں ہوتا ہے، سینہ بس سینہ جاتا ہے۔ آپ نے ایک بلڈنگ تو توڑ دی، 25 کروڑ سینوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ جہاں عمران خان صاحب سے محبت کی لو ٹمٹماتی ہے، جہاں عمران خان صاحب نہیں، عمران خان صاحب کو لانا پڑے گا اور ان کو اسی طرح لائیو سٹریم پہ دکھانا پڑے گا جس طرح آپ اور لوگوں کو لائیو سٹریم پہ دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ ہر ادارے کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں آنا چاہیے۔ اور چلتے چلتے لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دوں، اس وقت ہم خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی بنیادی اکائی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا، ریفرنڈم کیا، اپنے پرانے لیڈر باچا خان کو جن سے ان کا پرانا تعلق تھا اس کو چھوڑ کے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا پشتونوں نے، اور سن 47 میں پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا ووٹ کی طاقت سے خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بنا۔ مجھے بڑا دکھ ہے کہ SIFC کی میٹنگ میں آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈاپور کو نہیں بلایا، یا آپ نے علی امین خان کو نہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان پشتونوں کو جنہوں نے پاکستان کی خاطر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، جن کا خون بہہ رہا ہے، جن کے گھر لٹ چکے ہیں، جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے؟ کبھی ٹرائبل بیلٹ میں ہمارے جوہری پاک فوج کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہم پشتون ڈیفنس کرتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ پشتونوں کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پختونخوا میں کہ پاکستان زندہ باد، لیکن آپ بھی تھوڑی مہربانی فرمائیں، آپ میسج پشاور کو کیا دے رہے ہیں اسلام آباد سے؟ جب SIFC میں آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے، وہ علی امین خان نہیں ہے، اس کے پیچھے عمران خان ہے، اور عمران خان کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہیں۔ اور بات سنیے، یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب آپ کے امپورٹڈ وزیر داخلہ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سیریز آف ایونٹس ہو رہی ہیں، اس پہ ہماری نظر ہے، ہم صرف تحریک انصاف کے آفس کی کرونا نہیں رو رہے، کوئی بات نہیں، میں نے تجویز دی تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب کو، میں نے صبح تجویز دی کہ ہم اسی رقص کے اوپر وہ جو ملبہ پڑا ہے اس کے باہر زمین پہ بیٹھ کے، ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے آفس کو غیر قانونی سیل کیا گیا ہے، جب تک عدالت حکم نہیں کرے گی ہم اس بلڈنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم زمین پہ بیٹھ کے روڈ سے ہٹ کے پرامن اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو آج 3:30 بجے سینٹرل سیکرٹیریٹ میں ہونا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے۔ نہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے، نہ جگہ کینسل ہوئی ہے، نہ لوگ بدلے ہیں، خان اگر کھڑا ہے تو خان کے سپاہی بھی کھڑے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ آج بلڈنگ کے اندر نہیں، آج زمین کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت چلچلاتی دھوپ میں وہاں بیٹھ کے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرے گی اور میسج یہ دے گی کہ تحریک انصاف کھڑی تھی، تحریک انصاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کھڑی رہے گی۔